الحمد لله وكفى والسلام على عباد الله الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں انسانوں کو جوڑا جوڑا بنایا۔ آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو اللہ پاک نے حضرت حوا علیہ السلام کو بھی بھیجا، اور اس طرح مرد اور عورت کا ایک جوڑا دنیا میں آباد ہوا اور اس کی نسلیں پھیلتی رہی، یہاں تک کہ پورے روئے زمین پر انسانوں کی ایک بڑی تعداد جمع ہو گئی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، آج تک ہے اور آئندہ بھی یہ سلسلہ انسانوں کے افزائش اور بڑھوتری کا چلتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مرد کو بھی انسان بنایا اور عورت کو بھی انسان بنایا۔ دونوں میں اللہ پاک نے انسانی دنیا میں قانون کے اعتبار سے برابری رکھا ہے، لیکن یکسانیت نہیں رکھی ہے۔ دونوں برابر ہیں انسانی دنیا میں اللہ کے احکام اور قوانین اور ضوابط ماننے کے اعتبار سے، لیکن دونوں میں یکسانیت نہیں ہے۔ یہ برابری اور یکسانیت میں فرق کیا ہے، آگے چل کر تھوڑی اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ ابھی ہم لوگ جن حالات سے دوچار ہیں، ایک بات جو بڑی شدت کے ساتھ کہی جاتی ہے کہ اسلام نے عورتوں کو آزادی نہیں دی، غلام بنا دیا، چہار دیواری کی نوکرانی بنا دی۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اسلام نے جتنی آزادی دی ہے اور اسلام نے جتنے حقوق دیے ہیں عورت کو، عورت ہونے کے اعتبار سے دنیا کے کسی مذہب نے اتنا حقوق نہیں دیا۔ ہم قرآن اور حدیث کو بنیادی اعتبار سے دیکھتے ہیں تو قرآن اور حدیث کے روح سے انسانی دنیا میں 6 قسم کے حقوق ہیں یا 6 قسم کے اختیارات ہیں۔ پہلا یہ ہے مذہبی حقوق، مرد اور عورت دونوں کو ملنا چاہیے۔ دوسرا ہے معاشی حقوق، روزی کمانے کا حق مرد اور عورت دونوں کو ہے۔ تیسرا ہے معاشرتی حقوق، معاشرت میں، سماج اور معاشرے میں دونوں کو کیا حق ملے ہیں۔ چوتھا ہے تعلیمی حقوق، مرد اور عورت کو دنیا کے اندر تعلیمی اعتبار سے کیا حق دیا ہے۔ پانچواں ہے قانونی حقوق، کہ دنیا کے اندر اگر قانون بنتا ہے تو ان قانون میں عورت کتنا برابر کے شریک ہیں۔ اور چھٹا ہے سیاسی حقوق، کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اور نبی پاک علیہ السلام نے احادیث میں عورتوں کے لیے سیاسی حقوق کیا بیان کرتا ہے۔ تو اگر ایک طرفہ بات کریں عورتوں کے تعلق سے کہ عورت نے، اسلام نے عورت کو مذہبی اعتبار سے کیا حقوق دیے، اسلام نے عورت کو معاشی اعتبار سے کیا حقوق دیے، اسلام نے عورت کو معاشرتی اعتبار سے کیا حقوق دیے، اسلام نے عورت کو تعلیمی اعتبار سے کیا حقوق دیے، اسلام نے عورت کو قانونی اعتبار سے کیا حقوق دیے، اور اسلام نے عورت کو سیاسی اعتبار سے کیا حقوق دیے۔ یہ بنیادی طور پر
6 حقوق انسانوں کے شمار کیے جاتے ہیں۔ ہم نے یہ کہا کہ اسلام میں اللہ نے دنیا کے اندر انسانوں کو برابر کے حقوق دیے ہیں، لیکن یکسانیت نہیں دی ہے۔ جس طرح مرد کو مذہبی حقوق حاصل ہے تو عورت کو بھی حاصل ہے، جس طرح مرد کو معاشی حقوق حاصل ہے تو عورت کو بھی حاصل ہے، جس طرح اسلام میں مرد کو معاشرتی حقوق حاصل ہے تو اسلام نے عورت کو بھی معاشرتی حقوق دیا۔ جس طرح اسلام نے مرد کو تعلیمی حقوق دیے، عورت کو بھی تعلیمی حقوق دیے۔ اسلام نے جس طرح مردوں کو قانونی حقوق دیے، عورت کو بھی قانونی حقوق دیا۔ اسلام نے جس طرح مردوں کو سیاسی حقوق دیے، عورت کو بھی سیاسی حقوق دیے۔ یہ 6 ضابطے ہیں، ان میں سے ہم ایک ایک پر بات کرتے ہیں اور 3 پوائنٹ پر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور 3 پر انشاءاللہ آئندہ کریں۔ عورت کو اسلام نے مذہبی اعتبار سے کیا حقوق دیے؟ جو یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو حقوق نہیں ملے، اسلام نے عورت کو اس کا پورا حق نہیں دیا، اسلام نے عورت کو آزادی نہیں دی۔ مذہبی اعتبار سے اسلام نے دنیا کی تمام عورتوں کو حقوق دیا ہے، اور مذہبی اعتبار سے اللہ پاک نے انسانوں کو ایک مقام عطا فرمایا ہے، انسانوں کے درمیان عورت کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جو کوئی نیک اعمال کرے، چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورت ہو، من ذکرٍ او انثیٰ، وہ مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو مذہبی اعتبار سے اور اعمال صالحہ کے اعتبار سے جنت میں جانے کا حقدار جس طرح مرد ہے، اسی طرح جنت میں جانے کا حقدار عورت بھی ہے۔ تو مذہبی اعتبار سے برابری کے حقوق دیے جنت میں داخلے کے اعتبار سے، کہ جنت میں اگر مرد داخل ہوگا تو جنت میں عورتیں بھی داخل ہوں گی۔ جس طرح مرد پر ظلم نہیں ہوگا، اسی طرح عورتوں پر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت اور ارشاد فرمائی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اے لوگو، یہاں نہیں فرمایا اے ایمان والو، اے لوگو، اے انسانوں، ڈرو اس اللہ سے، اس رب سے جس نے تم سب کو پیدا کیا جان واحد سے، من نفس واحدہ، ایک نفس سے اور ایک جان سے تمہیں پیدا کیا، یعنی وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ وخلق منها زوجها، اور اسی سے پیدا کیا ان کی بیوی کو، اور آدم سے ہی اللہ نے پیدا کیا ان کی بیوی کو۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر ان دونوں سے اللہ نے دنیا میں بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں پیدا کی، بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں اللہ پاک نے اسی جوڑے سے پیدا کیا۔ معلوم ہوا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ابھی موجود ہیں، چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں، وہ ایک ہی جوڑا سے ہے، ایک مرد اور ایک عورت، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، ان دونوں سے ہی دنیا کے اندر انسان آباد ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو حقوق نہیں دیے، تو مذہبی اعتبار سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو برابر رکھا ہے، چاہے جنت میں داخلے کے اعتبار سے ہو یا دنیا میں پیدائش کے اعتبار سے ہو۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی گھر میں جھگڑا ہو گیا تو باپ ہی بچے پیدا کر رہے ہیں، ماں کی چھٹی ہو گئی، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اللہ نے ایک سسٹم بنایا مرد اور عورت کا، کہ عورت کا حق بچہ پیدا کرنا اور باپ کا حق کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نظام اور نسل چلاتا ہے، وہ اس کا حق ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذہبی اعتبار سے بھی دنیا کے اندر عورتوں کو باضابطہ برابری کے حقوق دیے ہیں۔ مذہبی اعتبار سے بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ دنیا کے اندر 17ویں صدی عیسوی سے پہلے عورتوں کو مذہبی حقوق بھی حاصل نہیں تھے۔ 17ویں صدی عیسوی سے پہلے عورتوں کو مذہبی حقوق بھی حاصل نہیں تھے۔ 17ویں صدی عیسوی میں آ کر کے روم میں ایک کونسل اجلاس بلائی گئی۔ اس کونسل اجلاس کی عیسائیوں اور پادریوں نے پوری دنیا میں بڑی تحقیق اور ریسرچ کے بعد جا کر وہ اپنی کونسل میں اس نتیجے پر پہنچے کہ عورت انسان ہی نہیں ہے، اور بلکہ آگے ایک جملہ اور لکھا کہ عورت کے اندر روح ہی نہیں ہے، روح صرف مرد کے اندر ہے۔ ایک تو انسان ماننے سے انکار کر دیا کہ ایک الگ مخلوق ہے عورت، اور ایک تو یہ ہے کہ عورت کی روح کا ہی انکار کر دیا کہ عورت کے اندر روح ہی نہیں ہے۔ یہ سن 17ویں صدی عیسوی میں آ کر یہ اس نتیجے پر عیسائی لوگ پہنچے کہ اب دیکھتے ہیں دنیا میں مذہبی اعتبار سے کہ مذہب کے اعتبار سے بھی بعض مذاہب عورت کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں، اور عورت کو باضابطہ روحانی اعتبار سے انسان ماننے کے لیے تیار ہے۔ یہ اسلام ہے جس نے مذہبی اعتبار سے عورت کو مرد کے برابر قرار دیا کہ اگر مرد انسان ہے تو عورت بھی انسان ہے۔ اگر مرد کے اوپر اللہ کے قوانین اور ضوابط ہیں تو عورت کے اوپر بھی مذہبی اعتبار سے اللہ کے قوانین اور ضوابط ہیں۔ یہ تو ہو گیا مذہبی اعتبار سے عورتوں کے حقوق۔ قرآن کریم میں اس عنوان پر 11 جگہوں پر اللہ پاک نے اس حقوق کو تفصیل سے بیان کیا کہ مذہبی اعتبار سے عورتوں کو کیا حقوق دیے گئے ہیں۔ دوسرا حق ہے عالم دنیا میں، عالم انسان میں عورت کو معاشی حقوق، معاش کمانا، بزنس، تجارت، کاروبار، خرید و فروخت۔ اب دنیا میں آواز اٹھتی ہے کہ اسلام نے عورت کو حق نہیں دیا، اس کو قید کر کے رکھا، اس پر ظلم ہو رہا ہے، اس کو حقوق نہیں ملا، اس لیے ہم حقوق دلائیں گے مسلمان بہنوں کو۔ ٹھیک ہے، لیکن اسلام نے تو یہ حق پہلے ہی دے دیا ہے۔ 1400 سال پہلے معاشی اعتبار سے حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے دنیا کے انسانوں کو دے دیا، خاص طور پر عورتوں کو معاشی اعتبار سے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول بنایا کہ اگر وہ عورت بیٹی ہے تو اس کا پورا حق باپ کے اوپر ہے، اگر وہ بیوی ہے تو اس کے پورے حقوق شوہر کے اوپر ہیں، اور اگر وہ ماں ہے تو اس کے سارے حقوق شوہر اور بھی بچوں کے اوپر ہیں۔ لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ ماں ہے لیکن باپ کا انتقال ہو گیا، بچے کمانے کے لائق نہیں ہے، اب اسلام نے ماں کو معاشی حقوق دیے ہیں۔ عورت اپنا بزنس، اپنا کاروبار، اپنا تجارت، اپنا خرید و فروخت کر کے خود بھی اپنا پیٹ پال سکتی ہے اور اپنے بچوں کو بھی پال سکتی ہے۔ اگر عورت بیوی ہے اور شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، تو اسلام نے حق دیا ہے کہ بیوی اب کاروبار اور تجارت کرے۔ معاشی حقوق اسلام نے دیا ہے، شریعت کے دائرے میں رہ کر اسے بھی بزنس، کاروبار اور تجارت خرید و فروخت کرنے کا باضابطہ حق دیا ہے۔ کس نے کہا کہ عورت کے لیے بزنس حرام ہے؟ اسلام میں کہاں اس کا اشارہ تک بھی نہیں ہے۔ کس نے کہا کہ شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کا خرید و فروخت کرنا جائز نہیں؟ اور اگر وہ بہن ہے، بھائیوں کا انتقال ہو گیا، باپ بھی نہیں یا بھائی بھی نہیں، یا بھائی تھے بھائی کا انتقال ہو گیا، یا بھائی کمانے کے لائق نہیں، تو اب بہن کو اسلام نے معاشی حقوق دیے ہیں کہ وہ خود اپنے پیٹ کی روزی روٹی کا خیال کرے، اپنا خرید و فروخت کرے، اپنے لیے بھی اور اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کے لیے۔ اور اگر وہ ماں ہے اور شوہر کا انتقال ہو گیا، بچے بھی کوئی نہیں ہے، تو اسلام نے اس کو معاشی حقوق دیے ہیں باضابطہ کہ دائرے اسلام میں رہ کر اپنا وہ خرید و فروخت، کاروبار، بزنس اور تجارت کرے۔ اسلام نے اس پر کوئی روک نہیں لگایا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ سن 1870 عیسوی کو، سن 1870 عیسوی سے پہلے
دنیا میں خاص طور پر عورتوں کو معاشی حقوق باضابطہ ان کے حقوق سمجھے ہی نہیں جاتے تھے۔ 1870 کو باضابطہ برطانیہ نے یہ حقوق پاس کر کے قانونی اعتبار سے عورتوں کے لیے لاگو کیا کہ عورتوں کو معاشی حقوق دیا جانا چاہیے، جبکہ اسلام نے 1500 سال پہلے، 1400 سال پہلے یہ حق اسلام نے عورتوں کو دے چکا، اور برطانیہ نے سن 1870 میں جا کر کے قانونی اعتبار سے عورتوں کو معاشی حقوق دیے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کا قانون جدید یا فرسودہ نہیں ہے، اسلام کا قانون ایک منظم ضابطۂ حیات ہے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی۔ اس کے علاوہ بھی دیکھیں گے اگر دور جدید میں جتنے تعلیمی ادارے ہیں، ان تعلیمی اداروں میں عورت وسطانیہ اور عورت ٹیچرز کی کتنی ضرورت ہے۔ دور جدید میں عورت ڈاکٹر بنے، کتنا سخت اس کی ضرورت ہے۔ دور جدید میں عورت سرجن بنے، اس کی کتنی سخت ضرورت ہے۔ اور زمانہ نبوت میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہا تھا 1400 سال پہلے، اور آج تک یہ سلسلہ اور یہ حق اسلام نے عورت کو باضابطہ دیا ہے۔ معاشی حقوق کی ایک بہترین مثال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ جب تک نبی پاک علیہ السلام سے نکاح نہیں ہوا تھا آپ کا، تب تک وہ ایک بزنس مین عورت مکہ میں سمجھی جاتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر پورا مال نشاور کر کے ڈائریکٹر خود رہی، اور نبی پاک علیہ السلام کو تجارت کرنے کی مکمل اجازت دی۔ اس وقت گرچہ بیوی ہونے کے ناطے کہ ایک پیغمبر کی بیوی بن گئی، اس لیے خود سفر نہ کی، لیکن اس وقت بھی باغ ڈور تجارت کا آپ ہی کے ہاتھ میں تھا۔ تو اسلام میں اس کی جدید مثال ہے کہ نبی کی بیوی خود بزنس مین تھی، ایک عظیم ترین مالدار عورت سمجھی جاتی۔ تو اسلام نے معاشی اعتبار سے بھی عورتوں کو باضابطہ منظم طور پر حقوق دیے ہیں۔ اسی طرح معاشرتی اعتبار سے الفاظ کی ذرا سمجھنے کے لائے، معاشرتی ہم لوگ کہتے ہیں معاشرتی اعتبار سے اسلام نے عورتوں کو کیا حقوق دیے، سماج اور معاشرے میں عورتوں کے کیا حقوق ہیں، یہ ہے آسان تعریف کہ سماج اور معاشرے میں اسلام نے عورتوں کو کیا حقوق دیے۔ سب سے پہلا حق اسلام نے عورت کو سماج میں زندہ رہنے کا دیا ہے، سماج میں زندہ، جبکہ دوسرے مذاہب میں عورتوں کو زندہ رہنے کے حقوق پر کوئی تذکرہ، کوئی مثال تک بھی نہیں، لیکن اسلام نے باضابطہ زندہ رہنے کا حق دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جو لوگ اپنے بچیوں کو زندہ درگور کر دیے جاتے ہیں، قیامت کے دن ان بچیوں کو کھڑا کر کے ان بچی سے سوال ہوگا کہ بتاؤ تم کیوں دفن کر دی گئی تھی، حالانکہ سوال اس سے ہونا چاہیے تھا جس نے دفن کیا ہے، لیکن سچ بات بتلانے کے لیے کہ یہ بچی خود بتلائے کہ کس گناہ کے جرم میں یہ قتل کی گئی، اللہ اسے گویا ہی دے گا، اور یہ بچی بولے گی پروردگار میرا کوئی ظلم نہیں تھا، میں نے اپنے ماں باپ کے اوپر کون سا ظلم کیا کہ جس کی بنیاد پر میں دفن کی گئی، میں تو بے گناہ دفن کی گئی، تب جا کے وہ ظالم پکڑا جائے گا۔ حالانکہ اللہ سب کچھ جانتا ہوگا، لیکن معاملے کی تحقیق، شہادت و گواہ کے لیے اللہ چھوٹی بچی کو گویائی عطا فرمائے گا، اور یہ بول کر کہ میرا زندہ رہنے کا حق تھا لیکن زندہ رہنے کا حق نہیں دیا گیا۔ اسلام سب سے پہلے معاشرے کے اندر عورت کو زندہ رہنے کا حق دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 جگہوں پر معاشرتی اعتبار سے حقوق عورتوں کے لیے بیان کیے۔ ایک جگہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے اپنی اولاد کو روزی کے ڈر سے قتل نہ کیا کرو، ہم جس طرح تمہیں روزی دیتے ہیں اسی طرح ان کو بھی روزی دیں گے، ان بچیوں کا قتل کرنا ایک عظیم گناہ ہے۔ معاشرے میں زندہ رہنے کا حق دے رہا ہے اسلام، خبردار بچیوں کو قتل کرنے کی تمہیں اجازت نہیں، جبکہ 1400 سال پہلے اور اسلام سے پہلے ان عورتوں کو معاشرے میں زندہ رہنے کا بھی حق نہیں دیا جاتا۔
اس طرح ہم لوگوں نے ایک جملہ بولتے اور سنتے ہیں کہ زندہ بیٹیوں کو درگور کر دیتے، دفن کر دیتے۔ اسلام آیا اور اسلام نے اسے زندہ رہنے کا حق دیا۔ خبردار، کیوں اسے دفن کرتے ہو؟ جس طرح تمہیں ہم روٹی کھلاتے ہیں ان کو بھی ہم ہی کھلائیں گے۔ ان کا قتل کرنا خطأً کبیرہ، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اسلام نے زندہ رہنے کا باضابطہ انہیں حق دیا ہے، جبکہ اسلام سے پہلے بیٹیوں کے تعلق سے، عورتوں کے تعلق سے ایک عام رواج یہ تھا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب انہیں آ کر خبر دی جاتی کہ تمہاری بیٹی پیدا ہوئی ہے تو ان کے چہرے پر سیاہی آ جاتی، چہرہ کالا ہو جاتا تھا اور اپنے دل میں گھٹتا رہتا تھا کہ میری بیٹی پیدا ہوئی، بیٹی پیدا ہوئی، بیٹا نہیں ہوا، بیٹی پیدا ہوا، قضیم، اور دل میں گھٹتا رہتا تھا۔ تو جب خبر دی جاتی تھی کہ تمہاری بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس بیٹی کی پیدائش پر، اس کی تخلیق پر، دنیا پہ آنے پر باضابطہ اس کے چہرے پر بن آ جاتا تھا۔ اسلام نے اس کو زندہ رہنے کا حق دیا۔ خبردار، بیٹی اگر پیدا ہوتی ہے تمہارے گھر پہ تو وہ تمہارے لیے رحمت ہے۔ تو اسلام نے معاشرے میں زندہ رہنے کے اعتبار سے عورت کو کتنا حق دیا ہے، جبکہ اسلام سے پہلے اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ پھر بھی لوگ آواز اٹھاتے کہتے ہیں کہ معاشرت میں، سماج میں، معاشرت میں، مذہب میں عورت کو آزادی اسلام نے نہیں دی۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر کتنے بچیوں کو قتل کیا جاتا ہے باضابطہ، کتنے حمل ضائع کیے جاتے ہیں قتل پر کہ روئے زمین پر انسان کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جاتا۔ ایک عالمی نشریاتی ادارہ BBC، سب جانتے ہیں، ایک عالمی نشریاتی ادارہ ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ تحقیق شروع کی پوری دنیا میں، اور اس کا عنوان تھا اسے مرنے دو، اسے مرنے دو۔ برطانیہ کی ایک خاتون ہندوستان آئی، رپورٹر خاتون، اور اس نے ہندوستان میں آ کر کے اس بات کی تحقیق شروع کی کہ اسے مرنے دو تو میں دیکھوں ذرا اعداد شمار کے اعتبار سے کتنے مرتے ہیں، اور خاص طور پر لڑکیاں جسے سماج اور معاشرے میں زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جاتا ہے انسانی سوچ کے اعتبار سے، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ ان کو زندہ رہنے کا حق ہے۔ جب اس رپورٹر خاتون نے اس کی تحقیق کی تو تحقیق کرنے کے بعد جب اس نے رپورٹ پیش کی تو صرف اس ملک کے اندر ایک دن میں 3000 لڑکیوں کے حمل ضائع کیے جاتے ہیں۔ جب ایک دن میں 3000 لڑکیوں کے حمل ضائع کیے جاتے ہیں، اگر اس تحقیق کو درست مان لیا جائے تو ایک سال میں 10 لاکھ لڑکیاں قتل کی جاتی ہیں۔ کیا اس کے لیے قانون نہیں بننا چاہیے؟ قانون تو اس کے لیے بننا چاہیے کہ 10 لاکھ لڑکیاں سال میں کیوں مار دی جاتی ہیں، کیوں قتل کر دی جاتی ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ اسے زندہ رہنے دو، اسے قتل کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ تو اسلام نے سماج میں، معاشرے کے اندر عورت کو زندہ رہنے کا حق دیا ہے، اور اس کے قتل کو خطأ کبیرہ، ایک جرم عظیم، گناہ کبیرہ کہا ہے۔ ہندوستان کے اندر ہی، اس ملک کے اندر ہی 5 بار جگہوں پر پوسٹر لگے تھے، 500 روپے خرچ کرو 5 لاکھ روپے بچاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ 500 روپے میں تحقیق کر لو، پتہ لگا لو کہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ اگر لڑکی ہے تو 500 روپے میں گرا دو اس کو، 5 لاکھ روپے بچ جائیں گے، اس لیے کہ جب بڑی ہوگی تو اس کی تعلیم اور شادی میں تمہارے 5 لاکھ روپے خرچ ہوں گے، تو ابھی 500 خرچ کرو 5 لاکھ روپے بچاؤ۔ تحریک چلی تھی بات۔ اسلام کہتا ہے کیوں 500 خرچ کر کے 5 لاکھ بچاتے ہو؟ یہ 5 لاکھ خرچ تم کرو گے یا میں کروں گا؟ روزی تم کھلاتے ہو یا میں کھلاتا ہوں؟ روٹی کے مالک تم ہو یا میں ہوں؟ دنیا میں یہ آئی ہے تو اس کی شادی کا اور اس کی دنیا کے اندر زندہ رہنے کا، زندہ رہنے کی ذمہ داری رکھنے کی یہ تمہارے اوپر ہے یا میرے اوپر ہے؟ تو اسلام نے تو زندہ رہنے کا حق دیا ہے، جبکہ دنیا میں آواز اٹھتی ہے 500 روپے خرچ کرو 5 لاکھ روپے بچاؤ۔ دنیا کا سماج یوں کہتا ہے عورت کے لیے کوئی حقوق نہیں، اسلام کہتا ہے کہ اسے زندہ رہنے دو، اس کے زندہ رہنے کا باضابطہ حق ہے۔ ایک حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کے گھر میں 2 بیٹیاں ہوں، انہوں نے ان 2 بیٹیوں کی اچھی پرورش کی اور اچھی تربیت کی تو اس کے لیے میں جنت کا ضامن ہوں۔
اسلام تو عورت کو دنیا کے اندر، معاشرے کے اندر زندہ رہنے کا اتنا حق دیتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص آئے، ان کی ایک لڑکی اور ایک لڑکا تھا، دونوں چھوٹے تھے، تو انہوں نے لڑکا کو بوسا لیا اور اپنے گود میں بٹھا لیا اور لڑکی کو کچھ نہیں کیا۔ تو نبی نے زبان پہ اس کے کہا، فرمایا کہ تم نے لڑکا کو بوسا لیا اور گود میں بٹھا لیا، لڑکی کو نہیں؟ کہنے لگا ہم ایسا نہیں کیا کرتے ہیں ہمارے سماج میں۔ نبی نے فرمایا تو ظالم ہے، جس طرح تو نے بیٹے کا بوسا لیا اور گود میں بٹھایا، تجھے بیٹی کا بھی بوسا لینا چاہیے اور گود میں بٹھانا چاہیے۔ اسلام تو عورت کو اتنا حق دیتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کے گھر میں ایک بیٹی ہو اور اس نے پرورش کی اور اچھی تربیت کی تو وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیاں ایک ساتھ ملا کر اشارے سے فرمایا کہ ہم دونوں جنت میں اس طرح رہیں گے۔ اب وہ نبی کی اس کی تعبیر جانتے ہیں کہ اس طرح رہنے کا مطلب کیا ہے، لیکن ہم اور آپ تو سمجھتے ہیں کہ آخرت میں نبی کا قربت حاصل ہو، شفاعت کے اعتبار سے، حوض کوثر میں پانی پینے کے اعتبار سے، نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت کے مستحق ہونے کے اعتبار سے، جس طرح دو انگلی قریب ہے اسی طرح بیٹی کی پرورش کرنے والا نبی سے روحانی اعتبار سے آخرت میں اتنا قریب ہوگا۔ تو اسلام تو سماج اور معاشرے کے اندر عورت کو اتنے حقوق دے رہے ہیں، دنیا آواز کرتی ہے کہ اسلام نے عورت پر ظلم کیا اور اس کو حق نہیں دیا۔ تو یہ تین قسم کے حقوق ہیں، ایک ہے مذہبی حقوق جو بھرپور انسان کو روئے زمین پر اللہ پاک نے اسلام کے ذریعے سے دیا ہے، اور دوسرا ہے معاشی حقوق کہ عورتوں کو کمانے، بزنس، کاروبار اور تجارت کے بھی حقوق دیے ہیں موقع بموقع کے اعتبار سے، اور تیسرا ہے معاشرتی حقوق۔ ان معاشرتی حقوق میں سب سے پہلا حق جو دیا گیا ہے عورتوں کو اسلام کی طرف سے وہ ہے زندہ رہنے کا حق، جبکہ دنیا کے ذہنوں میں اسے زندہ رہنے کا حق سمجھا ہی نہیں جاتا۔ آج کل کے جدید دور میں بھی جو لوگ بھی اس طرح کی آواز اٹھاتے ہیں ان کے بھی خاندان اور نسل میں یہ تصور ہے کہ 5 بیٹیاں اسے بھی اچھی نہیں لگتی اور اسے بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بات اور آواز اٹھاتے ہیں کہ عورتوں کو حقوق دلاؤ۔ تم زندہ رہنے کو پسند نہیں کرتے دنیا کے اندر تو حقوق کیسے دلاؤ؟ یہ اسلام ہی ہے جو اس طرح کے حقوق کائنات کے انسانوں کو اور خاص طور پر عورتوں کو دیے ہیں۔ اس طرح 3 حقوق عورتوں کے اور ہیں، ایک ہے تعلیمی حقوق، ایک ہے قانونی حقوق اور ایک ہے سیاسی حقوق۔ ان تینوں پر انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔